کہ اس خطے میں پچھلی تقریباً 45 سال سے جو ہے نا ایک جنگ چل رہی ہے، تو یہ جنگ آخر کب تک یہاں پہ رہے گی؟ یہ کیا یہاں کے لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ خود کو فیملیئر کر لیں یا اس کا کبھی خاتمہ بھی ہوگا؟ ہمیں پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا فالٹ لائنز ہیں ہمارے گورننس کی، جس کی وجہ سے آج ہم اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو جب بھی ہم نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے تو ہر دور میں جو ہے نا وہ یہاں پہ مطلب پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ اس وقت ہوتی تھی یا ڈکٹیٹر ہوتے تھے۔ دیکھیں ایوب خان کے وقت کے دیکھیں نا، اس وقت بھی تو ہم اس کے الائی بن گئے تھے، اور ہم نے ایک کیمپ پہ ہم چلے گئے تو دوسرا کیمپ لازمی طور پہ اس کے مقابلے میں ہندوستان نان الائن کا انہوں نے اس کا کتنا ان کو فائدہ ہوا۔ بڑی عام سی بات ہے پاکستان کے اندر کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے۔ جب یہ آپ اس کے مطابق نہیں چلتے، بائی پاس کرتے آئین کو، تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے، ذمہ داری میری ہے، اختیار کوئی اور استعمال کر رہا ہو، پھر ایسے الفاظ جیسے ہائیبریڈ رجیم۔ ٹی ٹی پی جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، یعنی اب حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی انٹیلیجنس کو بہت مؤثر کریں، کیونکہ 45 سالوں میں اتنا ڈیٹا بینک بن چکا ہے کہ جتنے بھی ادارے اس میں کام کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، ان کے پاس ریڈ بکس بھی ہیں، انہوں نے پروفائلنگ بھی کی ہوئی ہے، انہوں نے انڈیکسیشن بھی کی ہوئی ہے، اور ہر تنظیم کا ذائچہ ان کے پاس ہے۔ تو یہ جو ابھی تو یہاں مطلب پاکستان کے اندر تو ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے نا کہ جہاں پہ ٹی ٹی پی قابض ہو، یہ اندر سے حملے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ چونکہ خود ایک بڑے اہم عہدے پہ پولیس میں رہ چکے ہیں، یہ کیسے جو ہے نا ان پہ قابو کس طرح نہیں پایا جا سکتا؟ یہ کیوں؟ تو اس کے لیے ایک ہی وہ میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اچھی انٹیلیجنس، اور یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جتنے ادارے ہیں ان کو عوامی تائید بھی حاصل ہو، عوام کا ٹرسٹ بھی حاصل ہو۔ اور یہ کچھ مطلب ہمارے جو ریٹائر جرنل ہے وہ تو اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، مطلب کہ یہ مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، ان دی لائن آف فائر میں، کہ ہم جو ہے نا یہ القاعدہ کے لوگوں کو دیتے تھے تو اس کے بدلے میں ہمیں پیسے ملتے تھے۔ تو کیا واقعی جسے بعض لوگ اسے ڈالری جنگ بھی کہتے ہیں، یہ واقعی ڈالری جنگ ہی ہے؟ یہ بنیادی طور پر پاکستان اور افغانستان کی جو معیشت ہے وہ ایڈ پر چلی ہے زیادہ تر، اور آپ نے دیکھا کہ جب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور یہ تمام، تو آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے، آپ کے پاس کاروبار کے لیے فارن ایکسچینج میں پیسے نہیں تھے۔ تو یہ ٹی ٹی پی جو ہے اب یہ کتنا بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کو مطلب کیسے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے؟ کیا سرجیکل آپریشن وغیرہ حل ہے یا مذاکرات ہونی چاہیے؟ کیا حل ہے؟ تو ریاست ضرورت پڑے تو کائنیٹک پاور بھی استعمال کرے گی، اور جب ضرورت پڑے تو نان کائنیٹک سافٹ وہ بھی، اور اس میں کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے دنیا میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ریاست کے اوپر لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے، وہ مطلب لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنی آپریشن ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلا۔ آپریشن نہیں، میں آپریشن لفظ جو ہے اسے لوگ الرجک ہو گئے، تو یہ ایک مینیفنگ کارروائی ہے میں کہوں، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا گروپ ہے اور کون سے لوگ امن کو بالا کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر واقعی ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ جو اہم ایشوز ہوتے ہیں وہ پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہوتے۔ کسی سیاسی رہنما کے پاس بیٹھے تو وہ کوئی بے بسی کا اظہار ہی کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، دوسری طرف اس طرح اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ جب تک ان میں اپنے اوپر اعتماد کرنا، تو تب تک بات نہیں بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بیشتر پوڈ کاسٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کی لینس سے ہوتے ہیں، اور لیکن آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم جو گورننس ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ جو یہاں پہ مطلب قانون سازی، رول آف لا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب کو۔ ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے آئی جی پولیس رہے ہیں، سیکٹری ٹرائبل افیئرز، انٹیریئر اس کے عہدے پہ بھی رہے ہیں، کئی اہم پوزیشنوں پہ یہاں خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو ہے نا فرائض سر انجام دیے ہیں۔
آج کل وہ ایک تھنک ٹینک کو لیڈ کرتے ہیں, وکیل بھی ہیں, اس کے علاوہ وہ ایک ریگولر جو ہے نا کالم بھی لکھتے ہیں ایک انگریزی اخبار میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع عطا کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جو ہے نا جو سیکیورٹی معاملات ہیں یعنی اس پہ بھی کافی آپ کی گہری نظر ہے, دفاعی امور پہ بھی آپ نظر رکھتے ہیں. تو یہ ہم اسی سے آغاز کریں گے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ اس خطے میں پچھلی تقریباً 45 سال سے جو ہے نا ایک جنگ چل رہی ہے, تو یہ جنگ آخر کب تک یہاں پہ رہے گی؟ یہ کیا یہاں کے لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ خود کو فیملیئر کر لیں یا اس کا کبھی خاتمہ بھی ہوگا؟ یقیناً جہاں تک آپ نے بات کی کہ خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو زندگی میں ہمیشہ امید کے چراغ کو روشن رکھنا چاہیے. ہاں البتہ جب آپ حکمت عملی بناتے ہیں تو اس میں پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور کیوں کھڑا ہوں. صحیح. اور میں نے کدھر جانا ہے اور کیسے جانا ہے. یہ حکمت عملی کے 4 بنیادی جز ہیں. تو ہمیں پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا فالٹ لائنز ہیں ہمارے گورننس کی جس کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں. جی. تو اگر آپ نے 45 سال کا ذکر کیا, لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے وہ ایک جو سر جنگ کی فضا تھی یہاں پر, تو وہ ایک کیمپ میں چلا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم سیٹو سینٹو اس کے, اور اس وقت ہم کھلائے جاتے تھے موسٹ ایلائٹ. اور آپ کو اگر یاد ہو تو بڑا بیر بیس بھی یہاں تھا. جی بالکل. اور یہاں سے جو طیارہ اڑا تھا اس کو سوویت یونین کے سرویلنس کر رہا تھا, اس کو گرایا. 1962 کی بات ہے. جی ہاں. اور پشاور سے یہ سرخ دائرہ کھینچ دیا گیا کہ آئندہ اگر ہوا تو ہم پشاور کو تباہ کر دیں گے. بالکل. پھر آپ کو اگر یاد ہو تو جب 65 کی جنگ ہوئی اور ہم نے جب پرزوں کی ضرورت پڑی تو امریکہ سے رجوع کیا, تو امریکہ نے بڑا واضح کہا کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ اگر سوویت یونین کمیونسٹ حملہ کرے تو پھر ہم آپ کی امداد کریں گے. پھر ہم وہ 17 دن کی جنگ بھی پوری نہیں کر سکے, تاشکند کا معاہدہ ہوا. پھر دوبارہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ضیاء الحق کی حکومت آئی, وہ بھی انہوں نے کیا ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا, اور اس کو لیجیٹیمیسی کی ضرورت تھی. اس وقت افغانستان میں سور انقلاب آیا تھا, تو وہی سر جنگ کو پھر گرم جنگ میں بدل دیا گیا. ریگن ڈاکٹرائن, اس کے تحت پہلے تو یہ کوورٹ آپریشن کرتے تھے, چھپ کر کرتے تھے ریجیم چینجز کی. ریگن ڈاکٹرائن کے تحت اوورٹ آپریشنز اور افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا, جس میں ہم نے اپنے کندھے دیے. اور یہ اس وقت یہ اسٹنگر میزائلز بھی یہاں پر آئے, راکٹ لانچرز بھی آئی, کلاشنکوف بھی آئے, اور وار لارڈز بھی بنے اس میں. بالکل. ڈرگ کا کاروبار, ڈرگز بھی آئے. تو آپ نے پوری اور جہادی تنظیمیں بنی, کیونکہ آپ اس وقت ریگن کے پیٹ میں درد تھا جہاد, کہ ہولی جہاد اگینسٹ سوویت یونین, اشتراکیت کے خلاف. تو یہ ہمارے یہ بنیادی فالٹ لائنز رہے ہیں. اور پھر 9/11 آیا, پھر ہم ایک ٹیلی فون کال آئی, ہم ان کے ساتھ پھر ہو گئے. لیکن یہ جہادی تنظیمیں پہلے سے یہاں پر تھی, موجود تھی. یہ ایک بنیادی فالٹ لائن ہے ہمارے گورننس کا, کہ ہم نے مذہب کو ایک کارڈ کے طور استعمال کیا اپنے نیشنل پالیسی کو آگے لے جانے کے لیے. لیکن جب 9/11 ہوا تو ہمارا مس میچ تھا, جو ان کی اسٹریٹجک گولز تھے اور ہمارے جو اسٹریٹجک گولز تھے. تو اس سے ایک بنیادی تضاد پیدا ہوا ہمارے اندر بھی. اور وہی جہادی تنظیمیں جو کہ ایک زمانے میں ریاست نے خود ان کی سرپرستی کی تھی, ان میں پھر متوازی اور سپلنٹر گروپس ہوئے بنے, اور انہوں نے ہمارے اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف ہی اعلان جنگ کر دیا.
تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جی جی کہ ہمیں جو ہماری فارن پالیسی ہے، نیشنل پالیسی ہے، وہ پرامن باقاعدے باہمی کے تحت ہونی چاہیے. صحیح. ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات پر مبنی ہونی چاہیے. ٹھیک. تو تب ہم اپنی پالیسیوں کو صحیح بنا سکتے ہیں، اور یہاں پر انتہا پسندی پر تب قابو پایا جا سکتا ہے کہ جب ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں، ان کے ساتھ ہم تجارتی تعلقات استوار کریں. اور جب یہ تجارتی تعلقات ہوں گے تو یہاں پر سرمایہ کیپٹل فارمیشن ہوگی، اور جب کیپٹل فارمیشن ہوگی تو مزید یہاں پر صنعت کاری ہوگی، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا، اور اسے فضا بہتر ہوگی. اچھا، یہ شاہ صاحب یعنی پاکستان کے جو حالیہ ابھی ہم اگر یہ 50-40 سال کی تاریخ دیکھیں تو جب بھی ہم نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے تو ہر دور میں جو ہے نا وہ یہاں پہ مطلب پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ اس وقت ہوتی تھی یا ڈکٹیٹر ہوتے تھے فوجی آمر. افغانستان میں اگر جہاد پہ ہم گئے تو اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا، اور پھر جب 9/11 کے بعد جو حالات بنے یہاں پہ مشرف تھے. تو یہ کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی کہ اب وہ جنگ جو ہے نا ہمارے پلے پڑ گئی ہے؟ دیکھیں ایوب خان کے وقت پہ دیکھیں نا، اس وقت بھی تو ہم اس کے الائی بن گئے تھے، اور ہم نے ایک کیمپ پہ ہم چلے گئے تو دوسرا کیمپ لازمی طور پہ اس کے مقابلے میں ہندوستان نان الائن کا انہوں نے اس کا کتنا ان کو فائدہ ہوا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اسے سبق سیکھیں. تو اب اور یہ تب یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری قدریں وہ مضبوط ہوں، جمہوری سیاسی پارٹیاں وہ مضبوط ہوں، تو تب یہاں پر آزاد خارجہ پالیسی کو ہم اپنا سکتے ہیں اور ان کو استوار کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ابھی جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، آپ نے اس کی بات کی ہے، تو یہ بالکل ایک مطلب بڑی عام سی بات ہے پاکستان کے اندر کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اس میں فارن آفس کا کوئی کردار ہوتا ہے یا ساری جو ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ آپ نے ایک بات کی، گورننس سے ہم شروع ہوئے تھے، آپ نے گورننس کی بات کی. تو گورننس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ اس کا بہت ہی اہم جز جو ہے وہ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی. جی. اور آئین پاکستان ہمارا سپریم قانون ہے، سپریم لا ہے. آئین نے ہر چیز کو اس کا تعین کیا ہوا ہے، ہر چیز کی تعریف کی ہوئی ہے، ڈیفائنڈ ہے باؤنڈریز کہ کس نے کس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اب اور رولز آف بزنس آپ نے بنائے ہوئے اسی آئین کے نیچے، اسی رولز آف بزنس کے نیچے فارن آفس کا اپنا کام ہے، ڈیفنس منسٹری ہے اس کا اپنا کام ہے، ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے، لیجسلیشن کا اپنا کام ہے، اور عدلیہ کا اپنا کام ہے. جب یہ آپ اس کے مطابق نہیں چلتے، بائی پاس کرتے آئین کو، تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے، ذمہ داری میری ہے، اختیار کوئی اور استعمال کر رہا ہو، پھر ایسے الفاظ جیسے ہائیبرڈ رجیم. تو یہ پھر اس کو ہم اچھی گورننس نہیں کہتے. یہ نشاندہی ہے اس بات کی کہ ہم گڈ گورننس کو نہیں فالو کر رہے. تو اگر اور اس کے لیے میں ذمہ وار لوگ ہمیشہ جو کہ جی یہاں پر جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا، یہاں پر مارشل لاء آئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا. ان میں یہ کرج آف کنوکشن ہونی چاہیے، ان میں یہ جرأت ہونی چاہیے کہ حکومت میری ہے، دوسرے اس میں کیسے مداخلت کر رہے ہیں، میں کیوں ان کو اسپیس دیتا ہوں، قصور میرا اپنا ہے. اچھا، تو ابھی جو ہمیں بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی میں بات کروں گا. یہاں پہ بالکل ایک ایکٹیو جنگ جو ہے نا وہ چل رہی ہے. TTP جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. یعنی اب حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ والی جنگ جو ہے یہ سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. ٹھیک. یہاں پر صوبائی حکومت ہے، وہاں مرکزی حکومت ہے. لیکن آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کمزور ہے، وہ کہتے ہیں یہ مرکز
لیکن یہ والی جنگ جو ہے اس کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں، ٹرانس نیشنل ہے، اور تواتر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا بمبا افغانستان ہے۔ جب بمبا افغانستان ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اکراس دا بارڈر ہے، تو کس کی ذمہ داری بن جاتی ہے؟ مرکزی حکومت کی، کیونکہ سرحدوں کا دفاع کرنا مرکزی حکومت کا یہ بنیادی آئین کے تحت۔ ٹھیک۔ تو جب کراس بارڈر ٹیررزم ہے تو اس کو کس نے روکنا ہے؟ مرکزی حکومت نے، اور جب اندر کچھ ہو رہا ہو تو پھر صوبائی حکومت آ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں دونوں، میں کہتا ہوں کہ ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب کشتی میں سوراخ ہوں گے تو سب ڈوبیں گے۔ تو اس ایک نقطے کے اوپر مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت یکجا ہو کر کاوشیں کرے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی انٹیلیجنس کو بہت مؤثر کریں۔ اچھا۔ کیونکہ 42-45 سالوں میں اتنا ڈیٹا بینک بن چکا ہے کہ جتنے بھی ادارے اس میں کام کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، ان کے پاس ریڈ بکس بھی ہیں، انہوں نے پروفائلنگ بھی کی ہوئی ہے، انہوں نے انڈیکسیشن بھی کی ہوئی ہے، اور ہر تنظیم کا ذائچہ ان کے پاس ہے۔ اچھا۔ تو جب آپ کو نیوکلیس کا پتہ ہو تو ان کے ساتھ جو لوگ کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو ان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو بہتر انٹیلیجنس کے ذریعے اور پرو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ ایک ڈیفینسو موڈ میں ہے، یہ ڈیفینسو موڈ سے نکل کر پرو ایکٹیو موڈ میں، جو دشمن میرے اوپر آ رہا ہے تو مجھے اتنی اچھی انٹیلیجنس ہو کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، تو تب ہم مؤثر طور پر اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ پاکستان تو اب مسلسل یہ الزام لگاتا ہے نا کہ سارے سرحد پار افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں، ان کے پناہ گاہیں ہیں۔ ابھی حالیہ جو کل پرسوں میں ایک UN کی رپورٹ آئی ہے، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 6000 سے لے کے 6500 ٹی ٹی پی کے فائٹرز ہیں، اور افغان طالبان ان کو جو ہے نا مالی امداد بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ $43,000 جو ہے وہ یہ مفتی نور ولی محسود کی فیملیز کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی تو یہاں مطلب پاکستان کے اندر تو ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے نا کہ جہاں پہ ٹی ٹی پی قابض ہو۔ یہ اندر سے حملے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ چونکہ خود ایک بڑے اہم عہدے پہ پولیس میں رہ چکے ہیں، یہ کیسے جو ہے نا ان پہ قابو کس طرح نہیں پایا جا سکتا؟ یہ کیوں؟ میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک ان رپورٹس کا تعلق ہے، یہ صرف ابھی تازہ آئی ہیں، اس سے پہلے بھی آئی ہیں۔ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کی بڑی مفصل رپورٹ تھی، جس میں کہ یہ کہا کہ القاعدہ سرنو منظم ہو رہی ہے، داعش کا بھی ذکر ہے اس میں، اور اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ بھی کوئی 24 کے قریب ایسے گروپس ہیں جو کہ افغانستان میں، اور یہ بھی کہا کہ ساتھ ساتھ کسی حد تک پاکستان کے اندر بھی منظم ہو رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ گوریلے جنگوں میں عوام جو ہے وہ بیٹر کیموفلاج ہوتے ہیں، تو یہ ان کی کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، نہ دم ہوتی ہے، وہ میرے تیرے طرح انسان ہوتے ہیں۔ جب وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت وہ ایک گوریلا بن جاتا ہے، پھر بندوق رکھتے ہیں تو عوام میں، تو اس کے لیے ایک ہی وہ میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اچھی انٹیلیجنس، اور یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جتنے ادارے ہیں ان کو عوامی تائید بھی حاصل ہو، عوام کا ٹرسٹ بھی حاصل ہو، اور وہ ان کی اتنی انٹریکشن ہو لوگوں کے ساتھ کہ میں اگر ایک بات ان کو بتاؤں تو وہ مجھے آئیڈیل یہ ہونا چاہیے کہ عوام اور ہر شہری قانون پسند اسے اپنا محافظ سمجھے، اس لیے کہ اس کے جو جان و مال کا تحفظ وہ کرے گا۔ اگر عوام کے ذہن میں یہ بات ہو تو پھر تو آپ کے پاس اچھی انٹیلیجنس آئے گی، لیکن جتنا آپ اس سے دور ہوں گے تو لوگ بھی پھر آپ سے دور ہوں گے، وہ پھر وہ جو لوگ سرگرم عمل ہیں، کرمنلز ہیں، دوسرے ہیں، وہ پھر ان کے پاس جائیں گے۔ لیکن ٹیررزم میں جو سب سے بڑی چیز ہے خوف، جو خوف کا ایلیمنٹ ہے، یہ آپ دیکھیں، اب سالانہ تقریباً 3000 مرڈرز ہوتے ہیں، لیکن اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی 200 ہوئے ہوں گے دہشت گردی کے واقعات جس پہ لوگوں کی کیجولٹی ہوں گی، 300 ہوں گے، لیکن اس کا دیکھیں اثر اتنا زیادہ، اتنا خوف ہوتا ہے کہ لوگ آگے نہیں آتے، بات کرنے نہیں آتے، وہ آنکھیں۔ تو اس کے لیے ٹیکنیکل انٹیلیجنس اینڈ ہیومن انٹیلیجنس، یہ دونوں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو اب یہاں تو واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ ہمارے جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، ادارے بھی کافی سارے ہیں یہاں پہ، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یا کیا وجہ ہے؟ پھر ان کو کیسے
یعنی وہ ان پہ قابو نہیں پایا جا رہا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی تو ہے۔ اچھا، میں یہ کہوں گا کہ شاید جب ایک وقت میں تھوڑا سا یہاں پر سینس آف سیکیورٹی آ گئی تھی، اور پھر ہم نے بعض افغانستان کے حوالے سے جی شاید ہم بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہے ٹھیک، کہ وہاں پر جب تبدیلی آ جائے گی بالکل بالکل، تو یہ ہمارے موافق ہوگی، لیکن اس طرح سے ہوا نہیں۔ وہ وقت ہم سے چلا گیا، ہم گنوا بیٹھے اس وقت کو۔ تو انہوں نے ٹائم اینڈ اسپیس سے پورا فائدہ لیا، وہ اثر نو منظم ہوئے، اور ہم یہاں پر بہت سے ہماری قومی رہنما، ہماری حکومت کے اندر جو لوگ تھے، وہ ایسے بیانات دیتے رہے کہ جی ایک بین الاقوامی طاقت کو شکست دے دی ہے، غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہے، غلامی کی زنجیریں، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا۔ تو اسے ایسے لوگوں کو بھی تقویت ملی، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو اس دوران میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، اب اس کو کیسے واپس ہم اپنے آپ کو دوبارہ، ابھی ضرورت ہے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی ہے، جس میں ہماری آرمی تمام شامل ہیں، کہ وہ ایک اب تو انہوں نے بڑے واضح، اب عوام میرے خیال میں پہلے ایک عوام تھا، جب عوام ختم ہو جائے گا تو آپ پھر اپنے ٹارگٹ کو صحیح طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی ہے، تو یہ تو مطلب جب افغان وار میں یعنی جہاد میں ہم گئے وہ بھی ہم سے غلطی ہوئی، پھر مشرف کے دور میں ہم نے اڈے دیے امریکہ کو، وہ بھی ہم سے غلطی ہوئی، ابھی پھر سے جو ہے نا جب افغان طالبان آئے تو پھر ہم سے غلطی ہوئی۔ تو اس طرح تو یہ ہر بار تو غلطی نہیں ہوتی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جب کامیابی حاصل کر لیں گے اور لوگ محسوس کریں گے کہ امن آ گیا ہے، تو یہ تاثر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اچھا، تو یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، یہ افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی آپ چونکہ خود بھی جو ہے نا یہ ان امور پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں، یہ غلطی کہاں پہ ہے؟ کیا یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے یا وہاں مسئلہ ہے؟ ہمارے افغانستان سے ہماری نہیں بنتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اب دوسروں کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی حکومت ہو، واہ واہ کرتے ہیں، لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو اس پہ ہم کچھ اور سوچتے ہیں۔ تو بنیادی غلطی تو یہ ہے۔ اچھا، اور ساتھ یہ کہ یہ ہم بھول گئے تھے، یہ شاید یہ نظر میں ہم نے نہیں رکھا کہ نظریاتی لحاظ میں ان میں اور پاکستانی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جہاں تک میں ان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جو اس کو میں کہوں گا مذہبی تنظیم کا ہو، سیاسی تنظیم کا ہو، اچھا، اس میں اور اس میں صرف سرحد کا فرق ہے، ایک کے ساتھ پاکستانی لکھا ہوتا ہے، ایک کے ساتھ افغانی، لیکن جہاں تک ان کا تصور مملکت ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ اچھا، میں پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان کی وہ بات کر رہا ہوں، وہ تو ظاہر کہ ہے تصوراتی لحاظ سے وہ ایک ہی ہے، وہ تو ایک ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ساتھ جب تک وہاں نیٹو امریکن فورسز تھی وہاں پر، تو وہ تو ان کی شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ امریکہ چلا گیا تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ وہ ان کو، ہمارے یہ خیال تھا کہ شاید وہ ہمیں آرے حوالے کر دیں گے، لیکن اس طرح سے نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ اور پھر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ گاؤں میں اگر ایک کوئی جرائم پیشہ بندہ ہے تو ہم نے اس ایک بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم پورے گاؤں کو تو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ہم سے یہی بھول ہو جاتی ہے کہ یہ تو 6000 ہیں، لیکن باقی لاکھوں لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ تو وکٹم ہے، خود وکٹم ہے، جو یہاں پر جنگی تھیٹر بن گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے مائیگریشنز کی، تو وہ تو خود وکٹمز ہیں، ان کے اپنی ہیومن رائٹس ہیں۔ تو جب ہم پورے سب کو ایک ہی برش سے تار کرتے ہیں تو اسے پھر ایک نفرت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہوگا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں یہ بات بھی ایک بڑی مشہور ہے کہ یہاں پہ جنگ ہوگی تو ہماری جو اکانومی ہے یہ چلے گی، یعنی اقتصادی ہماری جو اقتصاد ہے وہ جنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ کچھ مطلب ہمارے جو ریٹائر جرنل ہے وہ تو اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، مطلب کہ یہ مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے ان دا لائن آف فائر میں کہ ہم جو ہے نا یہ القاعدہ کے لوگوں کو دیتے تھے تو اس کے بدلے میں ہمیں پیسے ملتے تھے۔ تو کیا واقعی جیسے بعض لوگ اسے ڈالری جنگ بھی کہتے ہیں، یہ واقعی ڈالری جنگ ہی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ بنیادی طور پر پاکستان
اور افغانستان کی جو معیشت ہے وہ 8 پر چلی ہے زیادہ تر. اور آپ نے دیکھا کہ جب IMF اور ورلڈ بینک اور یہ تمام، تو آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے. یہ آپ کے پاس کاروبار کے لیے فارن ایکسچینج میں پیسے نہیں تھے. اب بھی ایک زمانے میں آپ $10,000 باہر لے جا سکتے تھے، آج وہ 5,000 سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. تو صرف اب IMF کا میں انجیکشن لگا ہے، اس کی وجہ سے، اور دوسری ہمارے ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے آتے ہیں، وہ ہمارے بنیادی طور پہ فارن ایکسچینج ریزرو سے بن رہے ہیں. لیکن جب تک آپ کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوں گی، یہاں پر ایکسپورٹس نہیں ہوں گے، تو تب تک بات نہیں بنے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ریجن میں تعلقات کو بہتر بنائیں، کیونکہ جب تجارت ہوگی تو کیپٹل فارمیشن ہوگی، کیپٹل فارمیشن ہوگی تو لوگ پھر آگے سرمایہ کاری کریں گے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اور وار اکانومیز وار لارڈز ہی وہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی مصنوعی ہوتی ہے، آرٹیفیشل ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے. یہ جنگ جب تھی تو بہت سے لوگ اس میں، بہت سے لوگ اربپتی بھی ہو گئے، کیونکہ لاجسٹکس جو تھی، ٹرانزٹ ٹریڈ اس کو ہم کہیں گے، یا امریکن جب وہاں تھے ان کے لیے جو سپلائز جاتی تھی یہاں سے، تو اس پہ بہت سے لوگوں کو جو ٹھیکے ملے تھے، کنٹینرز تھے ان کے، وہ تھے، وہ تو ہو گئے. لیکن عام آدمی اس میں، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اچھا شاہ صاحب، اس وقت جو سب سے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کروں گا، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. اور سیکیورٹی یہ اگر کوئی اس میں انوالو ہے تو وہ یہ TTP ہے یا داعش کے اتنے زیادہ یہاں پہ حملے نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ادھر بلوچستان میں جو ہے بلوچ تنظیمیں ہیں. تو یہ TTP جو ہے، اب یہ کتنا بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کیسے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے؟ کیا سرجیکل آپریشن وغیرہ حل ہے، یا مذاکرات ہونی چاہیے؟ کیا حل ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ریاست کی پہلے دیکھنا چاہیے کہ بنیادی ذمہ داری کیا ہے. اچھا. وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص کو تحفظ دے، اس کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور پریزرویشن آف سورینٹی، جس کو ہم اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں، وہ ریاست کی ایک بنیادی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور آپ کو اسی بات پہ جانچا جاتا ہے کہ آپ ایک کامیاب ریاست ہو، ناکام ریاست ہو، فریجائل ہو، فیلنگ اسٹیٹ ہو. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ریاست، یہاں ہوائی جہاز، ٹینک، توپ، یہ سارے بندوقیں، اور کس لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے قوانین پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے. اور علاقوں میں، ہر علاقے میں، چاہے وہ سرحد کے قریب ہے، سرحد سے دور ہے، وہاں پر آپ نے امن قائم کرنا ہے. تو ریاست ضرورت پڑے تو کائنیٹک پاور بھی استعمال کرے گی، اور جب ضرورت پڑے تو نان کائنیٹک سافٹ وہ بھی. اور اس میں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے دنیا میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، اس میں بھی کوئی، لیکن وہ اس پہ یہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے. وہ اس انداز میں نہ ہو کہ جسے یہ تاثر ہو کہ ریاست نے سرنڈر کر لیا ہے. تو اگر کوئی دوسرا فریق آپ کے آئین کو مانتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، اور وہ دوبارہ بندوق نہیں اٹھائے گا، تو پھر تو آپ مذاکرات ان شرائط کے اوپر تو کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ نے مذاکرات کیے اور پھر ان کو کھلی چٹھی مل جائے اور وہ پھر بھی بندوق اٹھاتے پھرے، اسے ان کو اور زیادہ تقویت ملے گی. کیونکہ ماضی میں ہم نے جتنے بھی مذاکرات کیے، اس کے کوئی مثبت نتائج برآمد نہیں ہوئے. یعنی اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ TTP ایک طاقت ہے؟ میں اس حوالے سے کہوں گا کہ TTP، آپ نے کہا 6,000، یہ لگ بھگ ہے. وہ اس وقت یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک علاقے پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی کوئی قابض ہے اور ان کی ایک مؤثر کوئی حکومت ہے، جس کو انسرجنسی ہم کہیں گے. جب ایک گروپ کسی علاقے پر قابض ہو جائے اور وہ اپنے احکامات جاری کرے، تو وہ ایک انسرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے. TTP تو بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے خلاف ایک طویل جنگ جو ہے نا وہ لڑ سکتی ہے،
اس وقت پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ مطلب وہ یہاں پہ تو ایسے کوئی پاکستان کے اندر علاقہ نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس سب سے بڑا آپشن تو یہ ہے نا کہ اس وقت ہم یہ میری دانش میں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اکراس دا بارڈر چلے جائے وہاں فوج اور وہاں پر کارروائی کرے، کیونکہ جانا اب ماضی میں بھی آپ نے فرسٹ افغان وار، سیکنڈ افغان وار، تھرڈ افغان وار، وہ ایک امپیریل پاور تھی، لیکن وہ بھی افغانستان میں جب فرسٹ افغان وار آپ نے دیکھا کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، تو مستقل طور پر آپ وہاں پر ٹھہر بھی نہیں سکتے، سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن ساتھ ہی حکمت عملی میں یہ کہ ہم نے یہ سپلائی چین کیسے توڑنی ہے، وہ وہاں پر ہے، یہاں پر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو ایک نیٹ ورک جو ہے، اس نیٹ ورک کی جو سپلائی چین ہے، ان کا آپس میں رابطے کو کیسے کاٹنا ہے، ٹھیک، یہ حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں ریاست پاکستان کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر کافی حد تک امن آ جائے گا۔ جو صوبائی حکومت ہے وہ ان کا سافٹ کارنر ہے کلدم تنظیموں کی طرف، وہ تو جو ہے نا اوپنلی صوبائی اسمبلی سے وہ قراردادیں بھی پاس کرتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہاں آپریشن بند کریں، آپریشن نہ کریں۔ یہ جو جرگے ہو رہے ہیں، جیسے ابھی حالیہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان کا ایک جرگہ ہوا، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ آپریشن بند کریں۔ خیبر میں جو ہے نا ایک جلسہ ہوا، اس میں بھی یہ کہا گیا۔ تو یہ جو ریاست کے اوپر لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے، اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ وہ مطلب لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنی آپریشن ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلا۔ دیکھیے، جو پچھلی بار آپریشنز ہوئے، سوات میں جب آپریشن ہو رہا تھا، 2.5 ملین لوگ ہاں بالکل وہاں سے آئی ڈی پیز کی صورت میں آئے۔ پھر جب ضرب عضب کا ہوا تو اس وقت ہم نے اس کو آئی ڈی پی کا نام نہیں دیا، ٹیمپرری ڈسپلیس پرسنس، ٹی ڈی پی، ہاں بالکل۔ اور پھر یہ صورتحال ہے کہ بکا خیل میں بھی ہم نے ایک کیمپ بنایا، بالکل ہاں، لیکن وہاں پر پھر عام لوگوں کو انٹری کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تو وہ تلخ تجربات کچھ ان سے لوگ گزرے ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ لفظ آپریشن، لیکن جہاں تک مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات میں تو متفق ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کے خلاف سرجیکل آپریشن، ٹارگیٹڈ آپریشنز، یہ ہن پوری آبادی کو وہاں سے ہٹائے بغیر جو گروپس اس پہ انوالو ہیں ان کے خلاف جایا جائے۔ اور جب یہ ہمارے ٹارگیٹڈ ہوں گے، اب اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کریں گے، تو لوگ پھر انگریزی میں کہتے ہیں نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس، تو پھر لوگوں کا ایک اعتبار آئے گا کہ واقعی یہ میننگ فل آپریشنز ہیں۔ آپریشن نہیں، میں آپریشن لفظ جو ہے اسے لوگ الرجک ہو گئے ہیں، تو یہ ایک میننگ فل کارروائی ہے میں کہوں گا۔ اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا گروپ ہے اور کون سے لوگ امن کو بالا کر رہے ہیں، تو جب آپ ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے تو پھر آپ کی طرف لوگ رجوع کریں گے۔ یعنی اب جو ہے نا، یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اب جلسوں میں جو ہے نا لوگ یہ بالکل یہ کہیں کہ حکومت آپریشن نہ کریں، فوج کو کہیں کہ آپ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے نا اوپنلی سن رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں میں آئی ایس پی آر کی بیانات آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر کارروائی ہوئی، اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو کارروائی جب ٹارگٹ اورینٹڈ ہوگی اور کامیابی جب آپ کے قدم چومے گی، میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا تھا، ایک زمانہ تھا جب کہ سوات میں جب آپ نے صورتحال دیکھی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ عام لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ میں کہتا عام لوگوں کی مثال تماشائیوں کی طرح ہے، جس طرح کرکٹ گراؤنڈ میں 2 ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں، تو جو ٹیم اگر ایک بالر اچھی بالنگ کرتا ہے تو لوگ اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، اور جو اچھی بیٹنگ سکسر لگاتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی تالی بجاتے ہیں۔ تو یہ فلکرم اگر جو ملیٹنٹس ہیں ان کے پاس ہوگا تو لوگوں کی مجبوری ہے پھر وہ ان کی طرف جائیں گے، لیکن جب ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر ہوگی اور امن قائم کر لے گی، لوگ پھر ان کی طرف رجوع کریں گے۔ سوات آپ کے سامنے ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو میں اس پہ اس لیے 2-3 سوالات میں نے کیے ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہے نا یہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نہیں نکلی ہے۔ وہ اب جو جب بھی کدھر کارروائی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی یعنی مختلف نظریے آتے ہیں کہ جی یہ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں
یہ طالبان کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک میں اس پہ آ گیا, یہ جو ایک تاثر ہے گڈ طالبان, بیڈ طالبان, اچھے طالب, برے طالب, یہ بالکل ختم ہونا چاہیے. یہ جب ختم ہو جائے گا, یہ امن کمیٹیوں کے نام پہ جو بنے ہوئے ہیں یہ تمام, تو پھر عام آدمی میں یہ تاثر ختم ہو جائے گا. بالکل. یہ صرف حق جو ہے, یہ صرف حق جو ہے قانونی لحاظ سے, وائلنس اور وہ بھی امن کے لیے اور ود ان اکارڈنس ود لا, وہ صرف ریاست کے پاس ہے. یہ جو ہم نے مختلف جتھے بنائے ہوئے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. یہ اختیار صرف ریاست کا ہے. تو تمام عام شہری پھر ہمیں ریاست پہ اس کا اعتبار زیادہ ہوگا. صحیح ہے. اچھا, یہ جو دولت اسلامیہ یا داعش جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. وہ ٹرانس نیشنل, وہ مطلب ایک گلوبل تنظیم ہے. ٹی ٹی پی تو پھر بھی جو ہے نا اس کا ایریا جو ہے نا پاکستان کے اندر ہے یا افغانستان میں ہے. تو یہ اب افغانستان میں اس وقت جو ہے نا وہ داعش کی کارروائیاں کافی وہ چل رہی ہے. ایک دو دن پہلے بھی ایک قندوز میں ایک واقعہ ہوا تھا, پھر کل کابل کے اندر بھی. تو ان کی کچھ حملے جو ہے نا ان میں اضافہ ہوا ہے, اور وہ الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان سے آتے ہیں. اور اب تو پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ داعش کی وجہ سے تو ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. ماضی میں ادھر پاکستان کے اندر بھی کافی سارے مطلب انہوں نے کارروائیاں کی ہے. تو یہ داعش جو ہے نا وہ کتنا بڑا خطرہ ہے اس ریجن کے لیے؟ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا کہ داعش یہاں پر بنی کسی جی, یہ بھی تحریک طالبان سے ہی جدا ہو کر اسلامک اسٹیٹ آف خراسان. اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کا ورلڈ ویو ہے, جو آپ کا ایک نظریہ آپ نے بنا لیا ہے, اور ملیٹنسی کے حوالے سے, یا ہم بہت کو اس کو فنڈامنٹلزم کہیں گے, یا جو آپ نے ایک تصور دیا ہوا ہے کہ اسلامک عمارات ہونی چاہیے اور اس پہ اس طریقے سے ہم شریعت کو نافذ کریں گے. بنیادی چیز تو یہ ہے, جب ایک بندے کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہے تو وہ پھر تہذیبی شکلیں اس کی مختلف ہو جاتی ہیں. تو جہاں تک وہ آج داعش ہے, کل کچھ اور نام ہو جائے گا. اصل چیز جو اس کی پیچھے ذہن ہے وہ ہے, تو وہ ابھی یہاں پر موجود ہے, اور وہ ایک تھریٹ رہے گا, ایک چیلنج رہے گا. کیونکہ جہاں تک بنیادی طور پہ ہم خود بھی, ہر ایک کون سی سیاسی جماعت ہے جو کہ اسلامی ریاست کا تصور نہیں دے رہی. کوئی اس کو ایک انداز میں کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مدینہ کی ریاست, جماعت علماء اسلام بھی یہ بات کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی یہ بات کر رہی ہے, خود ہمارے آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے. تو ہر ایک اس کی اپنی تشریح کر رہا ہے. اور پھر یہ اس قسم کی تنظیمیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دیکھیں جیش محمد, لشکر طیبہ, حرکت المجاہدین عالمی, مختلف یہ تنظیمیں سب ایک ہی, اور یہ انہی سے پھر بعد میں امبریلا تنظیمیں تحریک طالبان بنی, پھر داعش بھی اسے سپلنٹر گروپ بنا. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ کون سا مواد ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں یا ان کو پڑھایا جا رہا ہے, جس سے ہماری ذہنی تربیت ہو رہی ہے. صحیح, اصل چیز یہ ہے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب, اب کچھ سوالات جو ہے نا یہ گورننس کی ایشو اور پارلیمنٹ جو ہے نا, چونکہ آپ کا ایریا بھی ہے, اس پہ آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر بھی کل پرسوں محمود خان چکزئی صاحب کی ایک پریس کانفرنس جو میں دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ پارلیمان جو ہے وہ ربڑ سٹیمپ ہے, اور ہم جو ہے نا آپ پارلیمان میں نہیں جائیں گے بلکہ باہر اپنا پارلیمان لگائیں گے. تو یہ پاکستان کے اندر واقعی ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ جو اہم ایشوز ہوتے ہیں وہ پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہوتے. جیسے یہ ملیٹنسی اور ٹیررزم ایشو جو ہے یہ پارلیمان میں اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. یہ اگر اس کے اوپر کوئی سیکیورٹی ایشوز کے اوپر کوئی بریفنگ ہوتی ہے تو وہ ان کیمرہ بریفنگ جو ہے نا وہ دیتے ہیں, یا ڈی جی آئی صحیح دیتے ہیں یا آرمی چیف. یہ کیا وجہ ہے, ہمارا پارلیمان جو ہے وہ کیوں غیر مؤثر ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ایک جب میں نزدیک سے بیٹھتا ہوں جی, اور مختلف اپنے جو میرے مختلف جماعتوں میں, کسی مخصوص جماعت کی بات نہیں کر رہا, تو ایک نفسیاتی لحاظ سے یہ کوئی غلام ہو گئے. اچھا, ہر ایک, چاہے آپ کسی سرکاری دفتر میں بھی جائیں, کسی سیاسی رہنما کے پاس بیٹھے, تو وہ کوئی بے بسی کا اظہار ہی کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, دوسری طرف اس طرح اشارہ کرتا ہے.
تو یہ جب تک ان میں اپنے اوپر اعتماد کرنا تو تب تک بات نہیں بنے گی. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ہر چیز پارلیمان میں بھی ڈسکس نہیں ہوتی. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کلاسیفائڈ ہوتی ہیں. اچھا, آپ نے دہشت گردی کی بات کی, آپ جرنلائز تو بات کر سکتے کہ یہ زیادہ ہو گئی ہے, لیکن جہاں آپ نے اس کو کیسے مقابلہ کرنے, کیسے کرنے, آپریشن ڈیٹیلز نہیں, یہ وہ پالیسی آپ پھر پارلیمنٹ میں نہیں ڈسکس کریں گے. دہشت گردی کے حوالے سے جو پالیسی ہے کیا وہ بھی نہیں ڈسکس ہونی چاہیے؟ ڈسکس ہونی چاہیے, لیکن بنیادی طور پہ جو ہماری رولز آف بزنس ہیں, آپ نے ہمیشہ کہتے ہو نا کہ لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور عدلیہ, یہ تین ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہیں. میڈیا بھی اب پالیسی ترتیب دینا, پبلک پالیسی ترتیب دینا, یہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے. یہ ویسی ایک فیشن بن گیا میرے خیال میں. یہ حکومتیں بھی جو ہے اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرتی ہیں. بھئی آپ کو جب قوم نے منتخب کر لیا, ٹھیک طریقے سے ہوئے غلط وہ علیحدہ بات ہے ابھی, کیونکہ یہاں پر وہ اس پارلیمنٹ پہ وہ فارم 45 اور 47 اور یہ وہ اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا, لیکن اس وقت ہے ڈیفیکٹو یا ڈی جور. اب یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آئین کے تحت جو ایگزیکٹو ہے اس کی ذمہ داری ہے پالیسی فریم کرنا. تو یہ پالیسی فریم کرے نا, ان کے یہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ایگزیکٹو میجورٹی میں ہے, ان کو کس سے روکا ہے؟ اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے, اور کوئی نقص نظر آئے تو وہ بیان کرے گا, لیکن بنیادی ذمہ داری پھر بھی حکومت کی ہی رہے گی. یہ نہیں کہہ سکتی ہم یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ جی اس پہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے, اس پہ یہ ہونا چاہیے. تو اس چکر میں حکومت اپنے آپ کو بر الزامہ کر دیتی ہے. تو یہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. اچھا, اور پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے کوئی بھی اس کو ایشو کو ریز کر سکتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انتخابات ہوئے اور جس طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں کو مروڑا گیا, جس طریقے سے ان کی فیملیز کو ہراساں کیا گیا, آئین میں 26 ترمیم آپ کو پتہ ہے کیسے طریقے سے ہوئی, اس پہ پھر جو ہمارے مختلف ادارے ہیں ریاست کے لوگوں کی ہم وفاداریوں کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ, اور پھر جب ٹیلر میڈ لاز ہوتی ہے, اختر علی شاہ کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس قسم کے ہم جب قوانین پاس کرتے ہیں تو اس لیے لوگوں کا پھر اعتبار پارلیمنٹ سے بھی سیاسی جماعتوں سے اٹھنا شروع ہو گیا اور اٹھ گیا ہے. تو یہ تو بنیادی طور پر ایک جمہوری حکومت میں پارلیمان کا بڑا جو ہے نا ایک اہم کردار ہوتا ہے. تو یہ جو ریاستی اداروں آپ نے بھی بات کی کہ بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے ان کا, پارلیمان کے اندر بھی ان کا اثر ہے, باقی جو گورننس کی ایشوز ہیں ان میں بھی, یعنی سارے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو وزیر اعظم یا جو حکومت ہے وہ تو صرف ایک ڈمی ہے, پیچھے تو وہ چلا رہے ہیں. تو یہ ہمارا ملک اس سے کب نکلے گا, مطلب کبھی ہم رائٹ ٹریک پہ آئیں گے؟ یہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں جن ممالک نے بھی آزادیاں حاصل کی ہے, میں آزادیوں کی بات جب کروں گا وہ سیاسی فریڈمز کی بات کر رہا ہوں, بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پر عوامی طاقت اور پبلک ول اس کے ذریعے ہوئی ہے. تو یہ پاکستان میں بھی ہوگا, میں مایوس نہیں ہوں. اچھا, جب جمہوری قوتیں آپس میں جو ان کے سیاسی اختلافات ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن ایک نقطے پر کہ اس ملک میں بنیادی حقوق یہ سب کے ہیں, یہ ایک مشترکہ چیز ہے, سب سے قیمتی اثاثہ ہر شہری کا اس کی بنیادی حقوق ہے. صحیح. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق اور آئین کے اصل گارڈین جو ہے وہ ایک آزاد عدلیہ ہے, اور وہ عدلیہ جو کہ انتظامیہ کے ماتحت نہ ہو, جو جہاں کے جو ججز ہیں ان کی اپائنٹمنٹس ایسے طریقے سے ہو جس میں کہ
انتظامیہ حاوی نہ ہو۔ اس 26ویں ترمیم کے ذریعے میری اپنی دانش پہ اور میرے بہت سے دوستوں کی جو کہ وکالت کے پیشے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ایسے سیاسی رہنما اور جو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ جمہوری قوتیں یا جمہوری اقدار وہ کیا ہوتے ہیں اور عدلیہ کا کیا مقام ہونا چاہیے جمہوری آزادیوں کے لیے، وہ اس 26ویں ترمیم کو ایک اچھا شگون نہیں سمجھتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو آئین کی حکمرانی، آئین کی ایک ہے رول آف لا ہوتا ہے، ایک رول بائی لا ہوتا ہے۔ رول آف لا میں بنیادی نقطہ جو ہے وہ آپ کے بنیادی حقوق ہے کہ آپ نے اس بات پہ جانچنا ہے کہ عام شخص کو اس کا بنیادی حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب یہ آپ کے آئین میں ترامیم ہو گئی تو اس کے بعد پیکا ایکٹ آیا، اس پہ ترامیم ہو گئی۔ اب جتنے صحافی تنظیمیں ہیں وہ سراپا احتجاج ہے، کیوں؟ جی بالکل۔ یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یہ ایک بنیادی حق ہے، اس کو آپ مختلف طریقوں سے اب پریس کو بھی گیگ کر رہے ہو، اور اب اس کا کہ جی فیک نیوز کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ بالکل۔ اب میں کوئی تجزیہ کروں گا، کہے گا یہ جھوٹا ہے، مجھے اس پہ پکڑ لیں گے۔ تو اب اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اکیلے نہیں ہوگا، یہ صحافی اکیلے لگے ہوئے ہیں، وکلاء اکیلے لگے ہوئے ہیں، کوئی سیاسی جماعت اکیلے لگی ہوئی ہے۔ یہ تمام جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بنیادی حقوق ہونے چاہیے، تو اس کے لیے وکلاء، صحافی تنظیمیں، وہ سیاسی جماعتیں جو یہ سمجھتی ہے کہ بنیادی حقوق ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے، تو ان کو اس ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ رول آف لا کی آپ نے بات کی، تو آپ چونکہ خود بھی وکیل ہیں، ابھی آپ وکالت بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ابھی حالیہ سپریم کورٹ میں اپائنٹمنٹس ہوئی ہے ججوں کی، اور کچھ ججوں نے جو ہے نا اس بائیکاٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی ہے، مطلب اس میں جو آئین کو فالو نہیں کیا گیا ہے، تو یہ ایک جوڈیشری کے اندر بھی ایک واضح جو ہے نا بالکل اب یہ اختلاف ہے۔ تو یہ ہر ادارہ ہمارا جو ہے نا اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے، اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے کہ اب اس ملک میں جو ہے نا مطلب لوگ تو بہت مایوس ہو گئے ہیں۔ وہ اس کی بنیادی جب یہ ترامیم ہو رہی تھی تو اس وقت ڈرافٹ پہ ایک ڈرافٹ ہے، دوسرا ڈرافٹ ہے، تیسرا، جب کچھ سامنے آ گیا تو اسی وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، جی، اور میں نے کہا تھا کہ اس کے یہ نقصانات ہوں گے۔ پھر جب 26ویں ترمیم آ گئی اس پہ بھی میں نے لکھا، تو یہ اب تو انتظامیہ حاوی ہو گئی ہے، اور اس میں خاص کر جو ترامیم یہ پوسٹ اینڈ ٹرانسفرز کہ ججوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جب وہ 6 ججوں نے خط لکھا، اگر وہ اس وقت کی چیف جسٹس جو قاضی فائزیسا صاحب تھے، جو اپنے آپ کو بہت ہی آئین کا اور اس کا پاسبان سمجھتے تھے، اگر اس پر وہ کچھ ایکشن لیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو یہ عدلیہ کے اندر جو ریاستی ادارے ہیں وہ اتنی گھسی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ جو ابھی خط کی بات کی، وہ صاف طور پر وہ ججز نے کہا کہ جو ہے نا ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ہم کیسے آزاد فیصلے کریں۔ تو یہ کیسے مطلب یہ ادارے اتنا جو اگر ان میں یہ کہوں گا کہ یار یہ اداروں کو چھوڑے، جو اپنے آپ کو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا ذمہ داری ان کی ہے۔ اچھا، یہ کیوں اپنے آئین کو جب ان کو اختیارات دے رہے ہیں، عوام نے ان کو ووٹ کہتے ہیں ہمیں دیا ہوا ہے، تو یہ کیوں بے قدری کر رہے ہیں عوام کی ووٹ کی؟ یہ تو چوزن آئین کا پریمبل کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، بالکل، لیکن اس کو استعمال کون کریں گے؟ جمہور کس کے ذریعے؟ ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے۔ تو آپ تو خود آپ کو اقتدار اعلیٰ دیا گیا ہے، یو آر ساورن، تو آپ اپنے ساورینٹی کو کیوں کمپرومائز کر رہے ہو؟ آپ ذمہ دار ہو، کسی اور کی طرف کیوں آپ کسی اور کی طرف ڈیفلیکٹ کیوں کرتے ہو؟ صحیح۔
اچھا، یہ جو ابھی عدلیہ میں بھی جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس میں کچھ عدلیہ کے اختیارات بھی کم کیے گئے، تو وہ آپ کے خیال میں وہ کیا مطلب اچھا فیصلہ تھا کہ جو سو موٹو ایک اختیار تھا وہ جج سے لیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ آرٹیکل 183 سب کلاس 4 ہے یا 84، میں غلط نہ ہو جاؤں، تو اس کے تحت سب سے بڑا جو کام تھا عدلیہ کا، ایک تو اس کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے، انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پبلک امپورٹنس کا کوئی بھی ایشو اور جو کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے انفورسمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ایک سب سے بڑی ذمہ داری سپریم کورٹ کی، اور آرٹیکل 199 کے نیچے ہائی کورٹس کی ہے۔ تو جب آپ نے اس کو میں کہوں گا کہ ڈائلیوٹ کر دیا، کمزور کر دیا، تو میں کہوں گا کہ اور سموٹو میں کوئی میرے خیال میں اگر اس کو احتیاط سے بات اس کی اس کو احتیاط سے، یہ مطلب یہ کہ میرے سر میں درد ہے تو میرے سر کو ہی کاٹ دو، اس کے لیے آپ اسپرین لیں گے، تو ہم نے تو ایسے طریقہ کانسٹیٹیوشن بینچز اب روزانہ، اب میں جاؤں گا، اب آپ کس طرح سے کسی قانون کو آئین سے جدا کریں گے؟ بہت سے ایسے کویشچنز ہوں گے جو کہ قانون کے بھی ہوں گے، ساتھ ہی وہ میرے آئین کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں، تو ایک ہم نے خود ہی ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ یا میں سپریم کورٹ کے پاس جاؤں یا آئینی بینچ کے پاس جاؤں۔ کیا سپریم کورٹ خود ایک آئینی ادارہ نہیں تھا کہ آپ جو اس میں علیحدہ آئینی بینچ بنا دیا ہے؟ ٹھیک۔ اچھا شاہ صاحب، چونکہ آپ خود بھی آئی جی پولیس رہ چکے ہیں، تو یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں یہاں پہ آئی جی صاحب نے چارج سنبھالا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے زیادہ تر جو ہے نا وہ نوکری خیبر پختونخوا میں نہیں کی ہے، تو یہ ویسے تو یہاں پہ مطلب یہ پاکستان کے اندر کہیں بھی جو ہے نا کوئی افسر اگر کسی اور صوبے سے ہے وہ یہاں پہ کام کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مطلب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں غیر معمولی حالات ہے، یہاں پہ سیکیورٹی کی ایشوز ہیں، تو اگر کوئی پنجاب سے ابھی آئی جی صاحب آتے ہیں، یہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ اس کو کلیریفائی کر دیں، تو وہ بہتر ہے یا یہاں کا جو ہے نا مطلب ایک پولیس افسر ہوگا جس نے یہاں پہ کام کیا ہو، یہ پچھلے 15-20 سال سے یہ جو ملیٹنسی ہے اس کو سمجھتا ہو، یا وہ والا افسر اچھا رہے گا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ افسر اچھا وہ ہوتا ہے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتا ہو، اچھا، جو اپ رائٹ ہو، جس کی انٹیگریٹی ہو، چاہے وہ یہاں کا ہو چاہے وہاں کا ہو۔ میں خود کبھی میں نے سندھ میں کام نہیں کیا تھا، اچھا، یہ 2000 کی بات ہے، اور مجھے میری سندھ پوسٹنگ ہوئی اور مجھے جیکب آباد جو وہاں کا سب سے بڑا اور مشکل ضلع تھا وہاں پر بھیجا گیا، تو کچھ مہینوں کے اندر میں وہاں کے تمام ڈائنامکس کو سمجھ گیا، میں نے وہاں 1.5 سال گزارا۔ تو اسی طرح سے اگر آئی جی جو بھی ہو، جسی بلوچستان سے آیا ہو، سندھ سے آیا ہو، وہ اگر اپنی ٹیم کو اچھا بناتا ہے، اس کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے ساتھ، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، تو 1-2 مہینوں میں اس کو پورا ادراک ہو جائے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ والی جو دہشت گردی ہے، یہ تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایک زمانہ، میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ان کی نظریاتی جو لیڈرز ہیں وہ تو تمام پنجاب میں تھے۔ آپ جیش محمد کو اٹھا کر دیکھیں، حرکت المجاہدین کو دیکھیں، لشکر طیبہ کو دیکھیں، سپاہ صحابہ کو دیکھیں، لشکر جنگی کو دیکھیں، یہ تمام ان کی لیڈرشپ پنجاب سے، اور تمام لٹریچر تو وہاں سے آتا تھا۔ تحریک طالبان تو بہت بعد میں بنی اور انہی کی یہ چھتری تھی ان تمام تنظیموں کی، تو وہاں کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے تو انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ ایک اچھی ٹیم بنا لے اور اسی سمت میں جائیں تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے سوالات کے کھل کر جوابات دیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔